یہ حافظ الحدیث کے غلام کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر نہ ناسبی کا ہاتھ لگا ہے، نہ خارجی کا لگا ہے، نہ رافضی کا لگا ہے کوئی تو مقابلے میں آ کے دکھائے۔ اور جو روزانہ رافضیوں کے لنگر چاٹتے ہو، بیلے کے جھوٹو، دلیلیں لاؤ۔ حق روکنا چاہتے ہو، غلط باتیں کر کے حق نہیں رکتا۔ تم جو کچھ داتا صاحب پہ ہوا، اس سے بڑا اپنے درباروں پر اپنے چچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تم ایک بار نہیں بار بار کرتے ہو۔ یہاں تو صرف ایک جوتا دکھایا گیا، ورنہ تو لبیک کے نعرے تھے۔ وہاں نہ تمہیں اخلاق یاد ہے، نہ تمہیں آداب یاد ہیں، اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ چور کو چوری کرنے دو، تم بلب نہ جلاؤ، خدا را تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، بلب نہ جلاؤ۔ کیوں؟ میرا ماما رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوئی کہتا میرا داماد رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوئی کہتا میرا چچا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، کوئی کہتا میرے مرید، میرے شاگرد رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ جلالی بٹن نہ دبا، اندھیرے میں سب کچھ ہونے دے۔ تو جلالی نے تمہیں جان نہیں دینی، اللہ کو دینی ہے۔ یہ جرم ہے میرا۔ 1.5 سال ہو گیا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں ذرا بھر سکت ہے تو وہ سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کے اس سوال اور جواب کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی ویڈیو تیار کر کے، اگر تشریح نہیں کر سکتا صرف ان کا لکھا ہوا پڑھ کے لوگوں کو پیش کر دے۔ ایک بندے نے بھی پیش نہیں کیا پورا سوال اور پورا جواب۔ ان کی بہادری دیکھو، ان کی کارنامے دیکھو۔ اس میں جو کچھ ہے وہ تو انہوں نے، میں نے نشانیاں لگائیں، کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ اشہد حرام ہے، یہ شیطانی بات ہے، اس بندے کو تو 80 کوڑے مارنے چاہیے ناروال کی تقریر کی وجہ سے۔ یہ مرکزی اہل سنت کا فتویٰ ہے، کسی کانکڑی چھی کا نہیں۔ ان سیدوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور ابھی میں وہ پورا آپریشن کروں گا ناصر باغ والی تقریر کے فی کم کا، کہ اس شخص نے کتنے ہزار محدثین کا مذاق اڑایا ہے اس تقریر کے اندر عرفان شاہ نے فی کم کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ چلو پڑھا نہیں تھا تو کم از کم چپ تو رہے۔ تجھے نہ شروع بخاری کا پتہ ہے، نہ شروع مسلم کا پتہ ہے۔ وہ مت ماری گئی تیری عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ اور ان سب بیہودہ کی جفیوں سے کہ تو فیکم کے ترجمے میں خیانت کر کے صحابہ پر حملہ کرنے لگا۔ اس ظلم کے اندر کہاں ہیں ہمارے شیوخ الحدیث؟ کہاں ہیں ہمارے مدرسین؟ کہاں ہیں پیران طریقت؟ کہاں ہیں؟ الا ما شاء اللہ، جو کر رہے ہیں کام مستثنا ہیں، مگر جو صرف منہ بند کر کے زمانے کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی باہر مت نکلنا، چوک میں تو ہر طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت کا قافلہ بچے گا، منزل پہ پہنچے گا۔ مگر میں کارواں والوں کو جو کسی نامراد کی حیا میں بول نہیں رہے، اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ یہ فتویٰ رائج ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہر مدرسہ، وہ چشتیہ ہو، وہ مہریہ ہو، وہ رضویہ ہو، وہ نعیمیہ ہو، جو بھی سنی دارالعلوم ہے، اس کے محتمم، ناظم اور اس کے مفتی صاحب سے بذریعہ ویڈیو ہم ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کروائیں گے۔ انکار کرنا ہے تو انکار کریں، تاکہ سند تو رہے ویڈیو میں۔ تصدیق کرنی ہے تو تصدیق کریں، لیکن اب دھاندلی نہیں ہوگی۔ اعلی حضرت کا کھا کے نسل در نسل جب وہاں سے فتویٰ آیا ہے، یا تو یہ ہو فتوے میں کوئی سکم ہے، کوئی کمزوری ہے، یا فتویٰ اصول شریعت کے خلاف ہے، یا اکابر کے خلاف ہے، تو بات کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، پاکستان میں اور پوری دنیا میں بسنے والے اہل سنت و جماعت حضرات سے میں مخاطب ہوں، اور آج تاریخ کے نہایت ہی حساس موقع پر میں آپ تمام حضرات سے جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ رب ذوالجلال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں عصر حاضر میں جو اصل بیماری ہے اس کا ادراک کرنے اور اس کا علاج کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت جن مسائل کے اندر اہل السنہ والجماعہ گر گئے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں اس بھنور سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں غلبہ اسلام کی خاطر معتقدات و نظریات کی پاسبانی کی ہمت عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ میں بہت سے لوگ تو یقیناً تماشائیوں کی طرح ہیں، لیکن اہل درد اور حالات کو سلجھانے کی فکر رکھنے والے حضرات بھی اللہ کے فضل سے کافی ہیں۔ لیکن یہ بات پھر ایک محل نظر ہے کہ کس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کس الجھن کو سلجھن کی طرف لانے کی ضرورت۔ ہو سکتا ہے بہت سے صاحب درد لوگ
ان کا درد تو قابل تحسین ہے کہ وہ اہل سنہ کی موجودہ صورتحال پر انہیں رنجیدگی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسباب سے بے خبر ہوں کہ یہ موجودہ حالات کیوں بنے ہیں اور کب سے ان کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ہماری آج کی پریس کانفرنس تو بظاہر ایک اس اعلان کے جواب کے لیے ہے کہ حضرت پیر سید محمد منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی آپ نے چند دن پہلے اسی درد سے اور جذبہ سے کہ اہل سنت کے اندر وحدت کی فضا پیدا ہو، ایک کلپ دیا اور 6 اکتوبر سے پہلے اس پر بندہ ناچیز اور فریق مخالف سے جواب چاہا۔ وہ جواب بھی موضوع ہے اور ساتھ سیدنا داتا گنج بخش جویری قدس سر العزیز کہ عرس کے موقع پر کچھ غیور اہل سنت نے اپنے اعتقادی پیشواؤں کا محاسبہ کیا کہ تم کل سچے تھے یا تم آج سچے ہو، یا داتا صاحب کے عقائد سے تمہارا انحراف کیوں ہے۔ اس لحاظ سے بھی کچھ لوگوں کو تشویش ہے کہ ایسا کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ موضوع بھی میرے پیش نظر ہے۔ اصل میں جس صورتحال میں آج ہم ایک بھنور کی شکل میں موجود ہیں، یہ محض ہنگامی یا اتفاقی نہیں، اس کے لیے باطل قوتوں نے سال ہا سال ایک پلاننگ کے تحت کام کیا، اور آج اس صورتحال کا اہل سنت و جماعت کو سامنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت میں محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے معاذ اللہ کوئی کمی آ گئی ہے یا کوئی اختلاف ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت کے اندر تعظیم سادات کے موضوع پر کوئی اختلاف ہے، ہرگز نہیں۔ تعظیم سادات کا اہتمام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ ہر کسی نے اپنی آخرت سنوارنے کرنے کے لیے اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہے، کوئی جاگیر کا، کوئی مربے کا، یا کسی دربار کا، یا کسی مدرسہ کا، یا کوئی برادریزم کے لحاظ سے، ایسا بھی ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ معاذ اللہ اہل سنت و جماعت میں کہیں خارجیت سرایت کر آئی ہے، یا ناسبیت سرایت کر آئی ہے، یا یزیدیت سرایت کر آئی ہے، جس کا کچھ لوگوں کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے، وہ بات بھی بالکل خلاف واقع ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت صراط مستقیم پر ہیں۔ ہمارے اطراف میں روافض، خوارج، نواصب اور دیگر بدعقیدہ قوتیں موجود ہیں، اور ان بدعقیدہ قوتوں کو کچھ ممالک میں اقتدار بھی میسر ہے، اور وہ ہر طرح کی بدعقیدہ قوتیں اپنے اس اقتدار کی بنیاد پر اہل سنت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس میں ان حکومتوں کا بڑا دخل ہے جو ان بدعقیدہ قوتوں کے اعتقادی
کنٹرولر ہیں، ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ان کو پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر اہل سنت و جماعت کے نظریات کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ یقیناً روافض کا فتنہ یا خوارج کا فتنہ کوئی بھی ان میں سے چھوٹا فتنہ نہیں۔ خوارج اور نواصب کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے، اور ایسے ہی روافض کے لحاظ سے بھی بہت بڑے جہاد کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہماری ضرب سے جو مسلسل ہم نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا اور ناموس رسالت سیمینارز کا انعقاد کیا، نواصب اور خوارج کی بیٹریوں سے دھواں نکلتا نظر آیا، اور وہ سب کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے کیسے سب سے بڑے موضوع پر، جس کے وہ اسپیشلسٹ بنے ہوئے تھے عقیدہ توحید کے، اور پھر توسل، استمداد اور اس سے ریلیٹڈ جو موضوعات تھے، ہم نے ان لوگوں کی بولتی بند کی ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ دوسری طرف روافض ہیں، اور ان کے خلاف بھی ہمارا کام آج کا نہیں، بہت پہلے کا ہے، اور اس میں سر فہرست 25 فروری 2008 کو ضلع منڈی بہاؤالدین میں گوجرا کے مقام پر بڑی تند و تیز آندھیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بندہ ناچیز نے 6.5 گھنٹے عظمت اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس، جس کا عرف عام میں نام ہے سنی کا سچ، شیعہ کا جھوٹ، یہ 6.5 گھنٹے مسلسل بندہ ناچیز نے منڈی بہاؤالدین میں رفض کا تعاقب کیا۔ کروڑوں سلام ہوں حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کو کہ آپ نے ہماری سرپرستی کی، اور اتنے خطرات وہاں پر جو فریق مخالف کی طرف سے تھے، اور بار بار وہ ہمیں بھی روک رہے تھے، انہیں بھی روک رہے تھے، اس کے باوجود وہ اس کانفرنس میں رونق افروز ہوئے، صدارت کی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں رفض کے خلاف شاید کوئی دکھائے اتنی بڑی ضرب کہ ہم نے باحوالہ مسلسل 6.5 گھنٹے تاج الدین حیدری اور اس کے نام نہاد بیٹے کے وہاں پھیلائے ہوئے جتنے اعتراضات تھے ان کا جواب دینے کا کردار ادا کیا۔ عشاء کی نماز سے شروع کر کے نماز فجر تک یہ مسلسل اس دور کا اتنا لمبا پروگرام ہم نے ان کے ان گستاخانہ معتقدات اور نظریات کے رد میں یہ تاریخی کانفرنس کی، اور جس کا اللہ کے فضل سے اتنا فیض دنیا میں تقسیم ہوا۔ کئی علاقوں میں دیہاتوں کے دیہات جو رفض میں جا چکے تھے وہ تائب ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور واپس وہ عقیدہ اہل سنت کی طرف آئے۔ ہمارا ان دونوں محاذوں پر کام جاری تھا کہ سن 2011 میں غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز آپ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور وہ کردار بھی اس عہد کا ایسا کردار تھا اور ہے کہ جسے ہر لحاظ سے سراہا جانا چاہیے، اور ہم اس کے لیے ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ وہ ڈائریکٹ حکومت سے ٹکر تھی، اور صرف اس حکومت سے ہی نہیں، یورپی یونین سے ٹکر تھی، امریکہ سے ٹکر تھی۔ میں جس ٹریک پہ چل رہا تھا، تدریس اور ان اعتقادی محاذوں پر پہرا دینے کے لحاظ سے سیمینارز کا جو سلسلہ اور تحریروں کا جو سلسلہ تھا، میں کسی طرح بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا یا اسے
سست رفتار نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف میں غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز والا محاذ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، چونکہ قحط تھا، کوئی آواز سننے کو نہیں مل رہی تھی جو برسر پیکار غازی ممتاز حسین قادری شہید کے اس عمل کی شرعی حیثیت قرآن و سنت اور فقہی دلائل سے اس کو ثابت کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لیڈروں نے چند اخباری بیانات تو دیے، لیکن اس سلسلہ میں خطباء اور علماء پر بھی سکوت طاری تھا کہ ہم اگلے جمعے پر اس شخص کا ذکر کریں تو کن لفظوں سے کریں۔ بڑے بڑے لیڈروں کے فون نمبر بند تھے، اور بڑے بڑے مفتیان کرام فیصلہ کی صورتحال میں نہیں تھے، بلکہ انہیں کچھ اس موقع پر دوسری طرف جھکاؤ بھی کرنا پڑا۔ ایسے میں بندہ ناچیز نے اسے اولین فرض سمجھتے ہوئے اس واقعہ کے صرف 4 دن بعد 9 جنوری 2011 کو ایوان اقبال لاہور کے اندر تاریخی تحفظ ناموس رسالت سیمینار منعقد کیا، جس میں اس وقت کے سارے قائدین تقریباً موجود تھے، اور وہ ویڈیو اب بھی موجود ہے۔ ججز، وکلاء، پورا یورپ، امریکہ اور پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت تھی پیپلز پارٹی، اس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے محض مدنی طاقت سے ہم نے دلائل سے ثابت کر کے علماء سے درخواست کی کہ ممتاز حسین قادری دہشت گرد یا قاتل نہیں، یہ ملت کی آنکھ کا تارا ہے، اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس کردار کی یہ دلیلیں موجود ہیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ میں جب علماء کو فکری اور علمی مواد دے دوں گا تو میں بری الذمہ ہو جاؤں گا کہ اب یہ اس تحریک کو لے کر آگے چلیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد مطالبہ انہی حضرات کی طرف سے مزید بڑھ گیا کہ آپ اس تحریک کو لیڈ بھی کریں، اور پھر مجھ سے پوچھے بغیر ہمارے ہی سٹیج پر کچھ لوگوں نے تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا اور اس کے چیئرمین ہونے کا میرا اعلان کر دیا۔ اس وقت بھی بہت سے لوگ انہوں نے اس درد کا احساس کیا کہ آپ کو ہٹایا جا رہا ہے اصل ٹریک سے، مگر میں ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ جب ایک شخص نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنا بڑا کردار ادا کیا تو ہم کس طرح اس کو سپورٹ نہ کریں اور ہم حجروں میں بیٹھ جائیں۔ اس پر میں نے کہا کہ اس فیلڈ میں جو پہلے ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے قیادت کے دعوے دار لوگ موجود ہیں، انہیں آپ آگے چلائیں۔ یعنی اس حق میں نہیں تھا کہ خاموشی ہو جائے، مگر یہ میں نے ان سے پھر بھی تقاضا کیا کہ آپ میرے علاوہ کسی اور شخص کا انتخاب کریں، جبکہ اعلان وہ میرا کر بھی چکے تھے، لیکن چونکہ اس موضوع پر بات کرنے سے کئی لوگوں کے بیرونی دورے کینسل ہوتے تھے، کئی لوگوں کی نیشنلٹی کا مسئلہ تھا۔ اب میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ کئی مفتیان کرام، شیوخ الحدیث، علماء، یعنی کہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے کچھ تحفظات تھے، کسی کے کچھ تفردات تھے، کسی کے کچھ تخففات، تغیرات اور تبدلات تھے۔ بہرحال ہم نے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کارواں کو آگے چلانا شروع کیا، اور وہ 10 سال اس مسئلے میں میرے لگ گئے، یعنی 2020 تک غازی صاحب کی شہادت اور اس کے بعد، یعنی یہ جو ایک زلزلہ تھا
کہ جس کے اندر ہم اس فکر کو لے کے چل رہے تھے، اور یہ کہ اگر اتنا کوشش اور ہمت سے ہم نے بیداری پیدا کی، اللہ نے توفیق دی، تو پھر اس بیداری کو کسی کنارے بھی لگایا جائے۔ 10 سال اسی مسئلے میں لگ گئے، اور کتنی مشکل راہوں سے ہم گزرے، اور اس وقت کتنے لوگ ساتھ تھے۔ آج میں جب اس پلیٹ فارم پر ہزاروں نئے چہرے دیکھتا ہوں کہ جو کبھی دیکھنے کو بھی نہیں ملے تھے، تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے۔ اس وقت کوئی ایک قدم چلنے کو تیار نہیں تھا، جو چلے یقیناً وہ سب کو پتہ ہے، وہ ہستیاں انہوں نے کام کیا، لیکن جو تماشبین تھے یا مخالفین تھے، جن کے فتوے ہمارے خلاف تھے، جن کو ہم نے دلیل کی ضربیں مار مار کے سیدھا کیا، بعد میں وہ لوگ ہی یعنی اصل اس ساری بیداری کے ماسٹر مائنڈ بننے کی کوشش کرنے لگے، یا اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس سکوت اور سناٹے کے عالم میں رب ذوالجلال نے مجھے علمی، فکری اور عملی طور پر 10 سال اس محاذ پر مسلسل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس انجام کیا ہوا، کیا لوٹا، کس نے لوٹا، کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں گیا قافلہ، اور اس بیداری کا کیا بنا، اثرات کیا مرتب ہوئے یا ہوں گے، وہ آج کی اس پریس کانفرنس کا حصہ نہیں۔ ہم نے دوبارہ، حالانکہ ان 10 سالوں میں بھی ہمارے سیمینار ہوتے رہے، مسلسل فکری، علمی، تحقیقی کام جاری رہا، تدریسی کام جاری رہا، لیکن پھر کمر بستہ ہوئے ہم نئے سرے سے، اور اتنے میں وہ جو ہماری پہلی ضرب تھی رفض کے خلاف، اس کے مقابلے میں رفض کی طرف سے ہزاروں سازشیں تیار ہو چکی تھی، اور اس کے اثرات کو روکنے کے لیے، اور یہ کہ نئی کوئی ضرب ہمیں نہ لگے، اس کے لیے ہمارے خلاف رفض کی مرغیاں اور ان کی انڈوں سے کافی بچے نکل چکے تھے۔ اور یہ میں باشگاف کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جب ایک الجھاؤ ہے، بھنور ہے، تشویش ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان 2 لوگوں کا ہے جو دونوں ہی منظر پہ نہیں ہیں اور دونوں ہی ملک میں نہیں ہیں۔ اس سارے رفض کا ماسٹر مائنڈ طاہر القادری ہے۔ اس وقت میں اس کے ان غلط نظریات کا تعاقب کرنے کے لیے پورا کمر بستہ ہو چکا تھا، جبکہ آگے غازی صاحب کا مسئلہ آیا، اور پھر اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس رفض کی مرغیوں کے انڈوں سے جو بچے نکلیں گے، وہ ہر جگہ چوں چوں کریں گے، درباروں پر بھی ہوں گے، مزاروں پر ہوں گے، مساجد میں ہوں گے، اداروں میں ہوں گے، اور وہ بہت کام خراب کریں گے۔ مگر ادھر بھی مجبوری تھی، اور افسوس یہ ہے کہ ہماری نظریاتی تنظیمیں، سیاسی جماعتیں جو تھیں، وہ تو ویسے ہی جو ناکامی ہوئی پارلیمنٹ میں نہ پہنچنے کی وجہ سے، اور وہاں جو قائدین اور بالخصوص امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشیں ہوئیں، وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ جو نظریاتی جماعتیں سامنے آئیں، جن کے ذریعے نظریے کو محفوظ کرنا جن کی ڈیوٹی تھی، جو 2 حصوں میں بٹی، جماعت اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت، ان دونوں نے مجموعی طور پر، اگر چند لوگوں کا انفرادی کوئی کام ہے تو اس کا انکار نہیں، مجموعی طور پر ان دونوں جماعتوں نے رفض کہ اس گندے اثرات کا جو گندا سیلاب تھا، اس کے مقابلے میں بند باندھنے کا کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، بلکہ باندھنا کیا تھا کہ جو بند توڑنے والے ہیں وہی قیادتوں میں مصروف تھے۔ مسلسل
ادھر سے مسلسل ضربیں لگ رہی تھی، لیکن جنہوں نے حفاظت کرنی تھی ان کی اور پہرا دینا تھا ان کی طرف سے کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو اثرات تو ایسے ہونے ہی تھے جس طرح کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں۔ آج وہ طاہر القادری باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، اس کے مورے لڑ رہے ہیں اہل سنت سے، اور وہ اس لحاظ سے بری ذمہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، اور سارا شر اس کا ہے، اس کی اس رافضی سوچ کا ہے جو اس کی تقریروں میں اور کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص، وہ بھی یہاں نہیں، وہ سرور چشتی نامی رسوائے زمانہ، جسے بطور خاص حکومت ہند نے بھارت سے، اس نے پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو لفظ بولے تھے آج وہ کچھ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ سنی سے یہ زیادہ ہو، کسی خانقاہ کا گدی نشین ہو یا سنی ورکر ہو، اور وہی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکنا شروع کر دے؟ جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ کتنے ایسے پیج ہیں جو یہ طاہر القادری کے لونڈوں کے ہیں اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے ہیں۔ کیا لفظ تھے اس رسوائے زمانہ سرور چشتی کے، جو اپنے آپ کو ایک بڑے آستانے کی طرف ہند میں منسوب کرتا ہے؟ اس کے لفظ تھے کہ ایک طرف فکر حسین والے ہیں اور دوسری طرف فکر رضا والے ہیں، ایک طرف اہل سادات ہیں اور دوسری طرف اہل مدارس ہیں، اور ہم فکر حسینی والے ہیں اور ہم اہل سادات جو ہیں، ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اس نے ٹارگٹ دیا تھا، اور یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ جو فکر حسینی اور فکر رضا کو مقابلے میں بیان کر رہا تھا، اس جملے میں اول سے آخر تک رفض بھرا ہوا ہے۔ وہ فکر رضا نہیں جو فکر حسینی سے ٹکرائے، اور وہ فکر حسینی نہیں جو فکر رضا سے ٹکرائے۔ یقیناً فکر حسینی مقدم ہے، شروع سے آ رہی ہے، لیکن جس حق کا نام فکر رضا پڑا اسے ہی پہلے فکر حسینی بھی کہا جاتا تھا۔ مگر ان غنڈوں اور بدماشوں نے اہل سنت کے اس مرشد کے خلاف انڈے دے کے چوزے نکالے ان رافضی مرغیوں نے، کہ جن کا فتاوی رضویہ نہ ہو تو اہل سنت اپنے نظریات کو محفوظ کیسے کر سکے۔ انہوں نے مکتوبات شریف کے خلاف لوگوں کو تیار کیا۔ اگر فکر مجدد الفسانی کو چھوڑ دیا جائے تو کیسے اسلام کی حفاظت کی جا سکے؟ یہ تھا کہ اہل سادات اور اہل مدارس آپس میں ٹکرا جائیں کہ ہم ان لوگوں کو پالتے ہیں، ہم ان کو زکاتیں دیتے ہیں، یہ مدارس بناتے ہیں، اور پھر یہ ہماری مانتے نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لوگ مدارس کی سرپرستی کر کے اگر کہیں کی ہے تو یا زکاتیں دے کے یہ قرآن و سنت کے خلاف فتوے اگلوانا چاہتے تھے، جیسے کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن گئے۔ تو بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، اور یہ سلو پائزن کافی دیر سے تھا اور ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کی تشریح میں جملہ بولا گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں آج بھی حلف اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس کو کسی نے توہین سمجھا ہے تو رافضی مزاج ہونے کی وجہ سے سمجھا ہے۔ اور یہ بات بریلی شریف سے اس فتوے میں بھی لکھی گئی، جو ابھی ایک شخص کے خلاف اس کی 21 باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس کو جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ توہین ہے، اسے توہین کہنا یہ رافضیت ہے۔ اب دیکھو
اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ عوام امام بن گئے ہیں اور امام عوام بن گئے ہیں، یعنی جنہوں نے قیادت کرنی تھی وہ عوام کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جملہ کے اوپر کتنے لوگوں نے واہ واہ کہا ہے، کیونکہ اگر وہ حق پر ہوں تو پھر تیور نہ دیکھیں، پھر واہ واہ یا ہائے ہائے نہ دیکھیں، پھر موقف قرآن و سنت سے بیان کریں۔ اور اگر ان کا رابطہ ان کی جیبوں کے ساتھ اور ان کے نذرانوں کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ ہے تو پھر دیکھ کر ادھر حق کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ رافضیت کے اصول جدا ہیں، اہل سنت کے اصول جدا ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جو چیزیں، جو سے مراد کوئی دو چار نہیں، سینکڑوں جو رفض میں جن کو محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، محبت علی، عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے، رافضیت کے مذہب میں اہل سنت کے ہاں وہ قطعاً کفر ہیں، اور وہ 14 صدیوں سے ہمارے اصولوں میں ہمارے اکابر نے قرآن و سنت سے لکھی ہوئی ہیں۔ اب دوڑ معاشرے میں یہ ہے کہ فضیلت تو ہے محبت اہل بیت کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں نے جس طرح تمہید میں کہا کہ جھگڑا محبت اہل بیت میں نہیں، جھگڑا اہل بیت کی محبت کی شرائط میں ہے۔ اب ان کے ہاں محبت اہل بیت مقام نبوت سے ٹکرا جائے تو پھر بھی جائز ہے، رافضیت کے ہاں محبت اہل بیت الوہیت سے ٹکرا جائے پھر بھی جائز ہے، برابر ہو جائے یا آگے نکل جائے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ اتنے غلط نظریات کے اندر دھن سے ہوئے ہیں، لیکن ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں، ہمارے ہاں اصول ہے، محبت کی شرطیں ہیں، اور یہ حملہ انہوں نے سمجھا جب میں نے محبت اہل بیت کی شرائط کا تقاضا کیا، شرائط کا بیان کیا قرآن و سنت سے، اکابر سے، اور یہ بیان جس وقت ہم وہ 10 سال ادھر لگا کے واپس لوٹے، 1 فروری 2020 کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ایوان اقبال میں، جب بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جوں ان شرائط کو بیان کرنے پر سنگ باری ہوئی تو سب نے اپنا منہ علیحدہ علیحدہ کیا کہ اتنے پتھر کھائے گا کون۔ توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ نہیں، 1.5 سال ہو گیا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں ذرا بھر سکت ہے تو وہ سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کے اس سوال اور جواب کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی ویڈیو تیار کر کے، اگر تشریح نہیں کر سکتا صرف ان کا لکھا ہوا پڑھ کے لوگوں کو پیش کر دے۔ ایک بندے نے بھی پیش نہیں کیا پورا سوال اور پورا جواب۔ ان کی بہادری دیکھو، ان کے کارنامے دیکھو، ایک بندہ بھی کیوں؟ اگر وہ پڑھ کے سنائے گا تو لفظ اسے ملامت کریں گے کہ تو ڈاکٹر جلالی پر توہین کا الزام لگاتا ہے، اس نے تو اس کو بڑا نرم کر کے پیش کیا ہے، یہ پیر صاحب کے لفظ تو بڑے سخت ہیں لیکن حقیقت ہیں جو کہ عقیدہ ہے۔ جب وہ آگے سے لفظ افو بول رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، یہ پورے یہ تازہ روافظ ٹولہ جن کو میں اہل ترفظ کہتا ہوں، پھر آج جو لوگ تشویش محسوس کر رہے ہیں وہ کوئی مجھے ایک کو
ان کی اپوزیشن نہ سمجھیں. یہ اپوزیشن ہے سارے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اپوزیشن ہے امام احمد رضا بریلوی، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور اوپر امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم. یہ سب کی اپوزیشن ہے. یہ اصل میں مسئلہ ہے. اب جو اس زمانے میں جب سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو چیز اس وقت توہین نہیں تھی، آج کیوں مزاجوں کو توہین لگ رہی ہے؟ اور وہ صرف ایک عبارت نہیں، وہ 10 عبارتیں ہیں ان کی مختلف کتابوں میں. اور وہ صرف سیدہ پاک کے بارے میں نہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں. تو پتہ چلا وہ پیر صاحب تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے. اب تیز دھوپ میں پاکستان میں تم بہت اعلیٰ کوالٹی کا اے سی لگا کے بیٹھو، پھر بھی گرمی لگے گی کہ باہر دھوپ ہے. لیکن جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں اے سی نہ بھی ہو، پنکھا بھی چلے گا تو ٹھنڈک لگے گی. کیا تمہارا جسم نے آیا ہے؟ نہیں، ارد گرد کے حالات اور ہیں. پیر صاحب اپنی جگہ برحق تھے اور ہیں، لیکن ادھر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. کسی کے اوپر اس کی بہو غالب آ گئی، کسی پر اس کے اپنے سسرال غالب آ گئے، کسی کا چچا بدعقیدہ ہوا تو کسی کا ماموں بدعقیدہ ہوا. تو یہ قصور اشرف آصف جلالی کا ہے. اس طرح رفض شرائط کر گیا کہ ان لوگوں نے پیسے کے زور پر، روافض نے اپنا وہ نظریہ کہ جو شرعی محبت نہ تھی، جو کفر تھا، اسے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم قرار دے کر اہل سنت میں لانچ کیا. اور لانچ کروانے والا طاہر القادری ہے، عبد القادر شاہ، ریاض شاہ اور ان کے چیلے ہیں. اور نام نہاد نعت خان اور جاہل خطیب کہ جنہوں نے پڑھتے وقت تو بدماشیاں عیاشیاں کی، نہ صرف نہ ناو، اور پھر لوری دینے کے لیے عوام میں جا نکلے. اس قسم کے خطیب. تو یہ قصور تو ان کا ہے. پڑھ لیتے تو آج ایسی چبڑے نہ مارتے. یہ میرا قصور تو نہیں. اب وہ اصل مسئلہ محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط ہیں. اور ہر چیز کی شرطیں ہوتی ہیں، گھپلے سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اب نماز فرض ہے. ایک ہے فضیلت نماز اور ایک ہے شرائط نماز. اگر قوم کو صرف فضیلت ہی بتائی جائے اور طریقہ نہ پڑھایا جائے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، تو کیا نماز رائج ہو جائے گی صحیح لوگوں میں؟ شرائط، فضیلت طے شدہ ہے. محبت اہل بیت کی فضیلت طے شدہ ہے، ایمان ہے. مگر اس فضیلت کی شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط پر اغوا کیا ہے طاہر القادری اور عبد القادر شاہ وغیرہ نے قوم کو، کہ جو روافض کے نزدیک چیزیں تھیں، سنی شرائط کے خلاف تھیں، انہیں عوام میں رائج کر دیا. اور پھر کہنے لگے اب ایسا کہو گے تو عوام نہیں مانتے. ایسا اگر بتاؤ گے جو بخاری کے مطابق ہے، مسلم کے مطابق ہے، قاضی خان اور تاتار خانیہ کے مطابق ہے، مکتوبات شریف اور فتاوی رضویہ کے مطابق ہے، مگر ایسا نہ کہو، عوام نہیں مانتے، تو عوام پھر اصل تو نظریہ یا پاور اماموں کی تو نہ رہی، عوام کی ہو گئی. پھر علماء کو تو تقلید عوام کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ جو اندھے ہیں آنکھوں والے اندھوں کے پیچھے چلیں. اور وہ عوام کیوں خراب ہوئے کہ ادھر سے رفض، بزریہ، طاہر القادری اور یہ چند جو لوگ تھے، انور شاہ وغیرہ، اس طرح آیا اور آگے اس کو روکنے والے ان کا انہوں نے خود بندوبست کیا ہوا تھا. جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، ایسے ان کے اندر اپنے لوگ داخل کیے ہوئے تھے.
کہ ان چیزوں کا رد نہیں کرنا، اسے محبت اہل بیت ہی کہنا ہے۔ میں گن کے بتا سکتا ہوں 25 سے زائد ایسی چیزیں جو محبت اہل بیت نہیں تھیں، کفر تھا، اور ان لوگوں نے روافض سے وصول کر کے اہل سنت میں وہ رائج کی، اور اوپر ٹائٹل محبت اہل بیت کا ہے۔ اب جو اس کو روکنے لگا، انہوں نے مل کر اتحاد بنا کے، روافض نے، اب میری وہ تقریر 3 مہینے کے بعد، یہ جو تحریک بنائے پھرتے ہیں ان میں سے کسی نے نہیں، اس رسوائے زمانہ یاسین جو اولاً منہاجی تھا اور پھر ظاہری رافضی بھی بن گیا، اس کمینے نے سب سے پہلے اس کو غلط رنگ دے کے پیش کیا۔ اگر یہ خود اپنی جگہ دین کی حفاظت کرنے والے خود ہوتے تو خود 3 مہینے سوئے ہوئے تھے، اور اس سے وہ کام جو خود روافض ہیں انہوں نے کروایا، یہ ان کی تحریک میں شامل ہوئے، اور وہ پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھنے لگے، اور یہ ان کے اہلکار بنے۔ اب دیکھو، میں تمام اہل سنت سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص کہے کہ نماز کی شرطیں یاد کرو، نماز کا طریقہ سیکھو، ورنہ صرف فضائل نماز سے کچھ نہیں بنے گا، کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ منکر نماز ہے؟ یا اسے یہ کہا جائے گا کہ وہی تو نماز کا لمبردار ہے؟ اگر فضائل نماز بیان کر کر کے تم کسی کو کہو کہ نماز پڑھو، لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ کپڑے پہن کے پڑھنی ہے یا اتار کے پڑھنی ہے، اور وہ کپڑے اتار کے شروع کر دے، اسے پتہ نہ ہو کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے یا دوسری طرف پڑھنی ہے، وہ مخالف سمت میں کھڑا ہو جائے، فضیلت سمجھنے میں کوئی شک نہ رہا، لیکن نماز تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ میرا جرم ہے، میں مان رہا ہوں۔ میں نے محبت اہل بیت کی شرطیں بیان کی ہیں، اور مجھ پر FIR اس وجہ سے کٹی ہے کہ اگر وہ شرطیں عوام میں رائج ہو گئیں تو پھر رافضی مرغیوں کو دانہ کو نہیں ڈالے گا، نہ چوزے نکلیں گے اور نہ ہی اوپر سوداگر آئیں گے، دھندا ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے اشرف آصف جلالی سے ان لوگوں کا اختلاف، یہ ہے میرٹ۔ اس بیس کو سمجھو، فضیلت محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا 1% بھی انکار نہیں، 100% ہمارا ایمان ہے، مگر اس محبت اہل بیت کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ محبت جنت لے جاتی ہے، اور اگر شرطیں پوری نہ ہوں وہی محبت پھر جہنم لے جاتی ہے۔ جس طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہلک فی اثنان یا رجلان، کہ ایک تو لوگ میرے بغض میں مارے جائیں گے، دوسرے میرے ساتھ غیر شرعی محبت والے مارے جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ تو تبلیغ کی جاتی ہے کہ بغض علی نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم ہے، نار ہے۔ لیکن مولا علی نے خود جو دوسری طرف بیان کیا، اس مکمل حصے کو چھوڑ دیا کہ محبت کرنی ہے تو وہ چیزیں جو رب نے مجھے دی ہیں وہ بیان کر کے، جو میرے اندر نہیں وہ اگر بیان کرو گے تو پھر وہی حشر ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کرسچن لوگوں کا ہوا، جب ان کو ابن اللہ کہنے لگے تو جہنمی بنے۔ تو بتایا میں خلیفہ بلا فضل نہیں ہوں، یہ شان میری مت بیان کرنا۔ بتایا میں نبیوں کے برابر نہیں ہوں، یہ شان مت میری بیان کرنا۔ بتایا میں نبیوں سے اوپر نہیں ہوں، یہ شان مت میری بیان کرنا۔ اور ادھر رفض نے تو اسی کو ہی محبت اہل بیت بنایا تھا، اور ان لوگوں نے اس کو رائج کر دیا۔ اور ساتھ یہ شرطیں بیان کرنا مشکل کتنا ہے۔ اور ویسے میں عوام اہل سنت کو دعوت دیتا ہوں، ذرا اپنے خطیبوں کی تقریریں محرم کے علاوہ کہیں کسی کی ایسی تقریریں اکٹھی کر کے مجھے دو جس نے محبت اہل بیت کی شرطیں بیان کی ہوں۔
اور وہ بھی صحیح، اور وہ بھی حدیث سے، قرآن و سنت سے، اکابر سے. تو صرف نماز کی فضیلت بیان کرنا اور شرائط والا باب چھوڑ دینا، یہ تو نماز سے دشمنی ہے. محبت اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور اس کی شرطیں زندگی بھر نسل در نسل بیان نہ کرنا، یہ عداوت ہے محبت اہل بیت سے. محبت اہل بیت کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ثواب کہاں ملے گا؟ یہ جرم ہو رہا ہے. خود بیان نہیں کرتے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے جیل میں بھیجتے ہیں. میں بیان کرتا ہوں، مجھ پہ فورس شیڈول ہے. میں بیان کرتا ہوں، میرے لیے گالیاں ہیں. میں بیان کرتا ہوں، مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ ہے. وہ کچھ کانکڑچیاں ہیں، وہ کچھ چونٹیاں ہیں، وہ کچھ ٹڈیاں ہیں، وہ کچھ ڈڈیاں ہیں. میں کیا کیا ان کو کہوں؟ لیکن رب کعبہ کی قسم، یہ روزانہ سارے مل کے مجھے ہزار گالی دیں، مجھے ذرہ بھی فکر نہیں. مجھے فکر ہے تو لٹے ہوئے کارواں کی ہے. مجھے درد ہے تو مسلک اہل سنت کا ہے. مجھے درد ہے تو ان آستانوں کا ہے کہ جنہوں نے قلعے کا کام کرنا تھا اور آج وہ مچھلی منڈی بنے ہوئے ہیں. یہ مجھے درد ہے. ورنہ یہ گالیوں سے ڈرنے والے اور ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے شرائط بیان کی اور اب ان کے لیے آسان ہے میرا مقابلے میں یہ جملہ کہنا. یہ بس محبت اہل بیت سے بغض ہے اس کو. یہ چونکہ سید نہیں ہے تو میں سید بن بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ کسی کا زور بازو نہیں. اگرچہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ سید بنتے ہیں اور پھر ان کے حواری کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں، چونکہ ہمارے سامنے بنے ہیں. بنی ہوئی چیز جو سامنے بنے ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے سید بنے ہیں. ہمارا اس دوڑ میں کوئی حصہ نہیں. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت سوچو کہ یہ جو جس تانے سے خطیب گر جائیں کہ یوں نہیں بیان کرنا ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے، یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا. نعت خواں نعت نہیں پڑھ رہا، خطیب خطبہ نہیں دے رہا، شیخ الحدیث فتویٰ نہیں دے رہا. کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ بھی گستاخ اہل بیت ہے. تو میں تمہیں دلاسا دیتا ہوں، تم اور میں ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ تانا تو ان کمینوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا ہوا ہے. پڑھو تفسیر عیاشی روافظ کی، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اس لیے گیا تھا کہ ان کو اہل بیت سے حسد پیدا ہوا. ان کو مولا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حسد پیدا ہوا، لہذا رب نے ان کو جنت سے نکال دیا. تو یہ کمینے تو وہاں تک گالی دینے سے باز نہیں آتے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ان کے تانے کے سامنے نہ لیٹو. خدا را اس تانے کو جوتے کے نوک پہ رکھو، اللہ کی طرف توجہ کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دھیان کرو، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف دیکھو. دنیا کا کیا ہے؟ یہ 1000 دیتے ہیں گالیاں تو 10,000 دے لیں، لیکن جو 1,000 ایک لینے کو بھی تیار نہیں، دامن سمیٹ کے بیٹھے ہیں. اور پھر جب ہم میدان میں ان کے مقابلے میں ڈٹ کے عقیدہ بتاتے ہیں تو یہ مصلحین پھر ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، ہمیں ادب سکھاتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں تمہاری، اب پتہ نہیں میں کس کس کو تمہاری کہہ رہا ہوں، تمہاری تو کل حیثیت اتنی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے میں تو گالی دے بھی لیتے ہو، گالی کھا بھی لیتے ہو، لیکن دین پر پہرا دینے میں ایک گالی سے بھی تمہاری عزت پامال ہوتی ہے. تم جو کچھ داتا صاحب پہ ہوا اس سے بڑا اپنے درباروں پر اپنے چچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ تم ایک بار نہیں بار بار کرتے ہو. یہاں تو صرف ایک جوتا دکھایا گیا،
ورنہ تو لبیک کے نعرے تھے. وہاں نہ تمہیں اخلاق یاد ہے، نہ تمہیں کوئی وہاں پر آداب یاد ہیں. اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ چور کو چوری کرنے دو، تم بلب نہ جلاؤ، خدا را تم باز آ جاؤ، تم باز آ جاؤ، بلب نہ جلاؤ. کیوں؟ میرا ماما رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. کوئی کہتا میرا داماد رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. کوئی کہتا میرا چچا رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا. کوئی کہتا میرے مرید، میرے شاگرد رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے. جلالی بٹن نہ دبا، اندھیرے میں سب کچھ ہونے دے. تو جلالی نے تمہیں جان نہیں دینی، اللہ کو دینی ہے. یہ جرم ہے میرا. شرائط محبت اہل بیت، یہ وجہ ہے جھگڑا ہے، اس پہ جھگڑا ہے. فضیلت محبت اہل بیت پہ جھگڑا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی منکر ہے. اور دوسرا تانا ناسبی خارجی ہونے کا. تو میں کہتا ہوں ہر شے کا روئے زمین پر ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو جن کا ہو وہ رابطے چھپے نہیں رہتے. ناسبی یا خارجی بھی اگر ہیں تو کچھ پیروں میں ہیں جو اپنے عرصوں پہ کبھی طارق جمیل کو بلا لے، کبھی لدھیانوی کو بلا لے، کبھی فضل الرحمان کو بلا لے. انہی آستانوں میں سے اور ان کے علاوہ سے یہ حافظ الحدیث کے غلام کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ پر نہ ناسبی کا ہاتھ لگا ہے، نہ خارجی کا لگا ہے، نہ رافضی کا لگا ہے. ہے کوئی تو مقابلے میں آ کے دکھائے. اور جو روزانہ رافضیوں کے لنگر چاٹتے ہو، بیلے کے جھوٹو، دلیلیں لاؤ. حق روکنا چاہتے ہو غلط باتیں کر کے، حق نہیں رکتا. اب بلب جل گیا ہے، 4 مہینے تو روکے رکھا کہ نہ جلائے. کچھ پہلے جلا تھا، اب بڑی پاور کا جل گیا ہے. اب میرا قصور نہیں، مجھے تو حکم ہے، مجھے تو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ بلب جلا رہا ہوں، اور کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ روک سکے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ان کے حکم پر کر رہا ہوں اور ان کی نگاہ کے نیچے ہوں اللہ کے فضل سے. لہذا اب شرائط محبت اہل بیت، شرق سے غرب تک سنیو، پڑھو یہ شرائط، ڈھونڈو اور ان سے مانگو اور ان سے پوچھو. اور صرف الزام لگا کے جو چاہتے ہیں کہ حق چھپ جائے، انہیں کہا اس کی ملاقاتیں دکھاؤ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، نجدیوں سے، یزیدیوں سے، غیر مقلدین سے. کمینوں میں نے تو ان سے مناظرے کیے. اگر سعودی عرب میں سرکاری سطح پر کسی کا کئی دنوں تک رد کروایا گیا تو وہ حافظ الحدیث کے اس مرید کا کروایا گیا. ریکارڈ پر وہ تقریریں موجود ہیں. ناسبیت ہوتی تو پھر محلات میں رہتے ان سے لے کے فنڈ، پھر اور طرز ہوتا، پھر طرز تکلم کچھ اور ہوتا. ہاں تم رافضی ہو، پکڑے گئے ہو کتنے بار، کون کون، کہاں کہاں. سب وہ تصویریں ہیں جو کہتے نہیں ہم رافضی نہیں، رافضی نہیں. اور پھر یہ بھی ایک بیماری ہے، کہتے ہیں رافضی تو وہ ہوتا ہے جس کے گھر پہ کالا جھنڈا ہو، رافضی تو وہ ہوتا ہے جو ماتم کرائے. جاہل وہ ہوتا ہے جو یہ باتیں کرے. کلام، اصول علم کلام پڑھو، اعلی حضرت کو پڑھو، مجدد پاک کو پڑھو.
محبت علی رفض نہیں ہے، محبت علی تو اہل سنت ہونا ہے۔ رفض خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام ہے، یا کسی ایک بھی صحابی پر تان کا نام ہے، جو بھرا ہوا ناصر باغ کا سٹیج واضح کر رہا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پر وہ داغ نظر آ رہے تھے، سوائے کا دکا کو ویسے دھوکے سے لا کے بٹھا دے گئے ہوں، میں ان پر بالاجماع بالاضطراد حکم نہیں لگاتا، لیکن یہ سارے مجرم تھے، ان کے تان ثابت ہیں، اور جو تان صحابہ پہ کرے، اگرچہ کالا جھنڈا نہ بھی لگائے، مجلس نہ بھی کرائے، وہ رافضی ہوتا ہے، اور جو رافضی ہو اس کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ الجھن قوم میں کیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی ان دونوں کو بٹھا دو، میرا مسئلہ کیا ہے؟ اب جن لوگوں نے روشنی میں چور دیکھ لیے ہیں، جن لوگوں نے روشنی میں بدکار دیکھ لیے ہیں، جن لوگوں نے داتا صاحب کی کشف المحجوب کی روشنی میں رافضی دیکھ لیے ہیں، جو بڑے سالوں سے تقوی و طہارت، پارسائی اور سنیت کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اب ان کے خون میں جو جوش ہے وہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میں نے تو بلب جلایا، آگے تو ان کی غیرت ایمانی ہے۔ لہذا یہ جو درمیان میں کلپ دینے والے ہیں، میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں نام لیے بغیر، قوم کو حساب لینے دو۔ جنہوں نے ہاتھ چومے اور اب دیکھا اندھیرے میں چومتے رہے، بلب چلا ہے تو یہ ہاتھ تو کہیں اور جاتے ہیں، ان کو پوچھنے تو دو تم کل صحیح تھے یا آج صحیح تھے۔ یہ درمیانے طبقے کو میں گزارش کر رہا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن اصل معاملہ میرا نہیں ہے۔ میری وہ تقریر، اس میں نے کڑیاں والا میں بھی شرائط محبت اہل بیت بیان کی تھی۔ کاش کہ ایک جملہ سننے والا سارا سنو اور غیر جرمدار ہو کے سنو تو تمہارے اندر بھی حق داخل ہو جائے۔ شرائط اہل بیت کا تقاضا کرو ان پیروں سے۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہوا؟ یہ 21 جرائم ایک شخص کے، جن پر بریلی شریف سے فتویٰ آیا۔ اب اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے، تو جو ہیں یہ ان پڑھ ان کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر یہاں پر یہ صورتحال کہ مسلسل رفض سرایت کر رہا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ تو انہوں نے، میں نے نشانیاں لگائیں، کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ اشہد حرام ہے، یہ شیطانی بات ہے، اس بندے کو تو 80 کوڑے مارنے چاہیے ناروال کی تقریر کی وجہ سے۔ یہ مرکزی اہل سنت کا فتویٰ ہے، کسی کانکڑی چھی کا نہیں۔ تو اس بنیاد پر اب حالات کو دیکھو، صورتحال کیا بن گئی ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے نکالا جا رہا ہے، جنہیں اہل بیت میں رکھا رب نے ہے۔ اولین وہ ہیں گھر والیاں، اولین وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں کوئی شک کر سکتا تھا، ان کو پھر بذریعہ چادر آل ابا بنایا گیا اور داخل کیا گیا، اور بالیقین داخل ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ازواج مطہرات کو نکال دیا جائے۔ سن لو کراچی جلسے کی تقریریں، ارے اس سے بڑا صحابہ پر تان کیا ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد جن صحابہ نے کلمہ پڑھا انہیں صحابہ ہی نہیں مانا جا رہا۔ وہ ایک گردیزی ہے ملامت، وہ پرانا رفض کا سانڈ، اس کی کتابیں دیکھو، جس کو پڑھنے
کی تاکید سابق حجت الاسلام کر رہا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ صحابی نہیں ہیں۔ حالانکہ دین تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر آخری لمحے سے پہلے بھی جس نے ہاتھ رکھا ہے، کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہیں، ان کی جنت طے شدہ ہے۔ اب کیا باقی بچے گا؟ مسئلہ افضلیت کا انکار، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بلا وجہ تان، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ اتنا تحریف کا معاملہ اور اس قدر تبدیلی کی جا رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں تم چپ رہو۔ کچھ ایسے بھی ماشاءاللہ عقل مند ہیں، کہتے نہیں عوام میں بیان نہ کرو۔ وہ سیفی علی خان ملعونہ اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کر امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم غاصب کہے فدق کے مسئلے پر، تو ان عقل مندوں کو کہیں درد نہیں ہوتا، نہ مقابلے بھی نکلتے ہیں، اور ہم نکلیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام میں نہ کرو، بیماری عوام میں ہے تو دوائی ہم خواص کو دیں۔ آگ شہر میں لگی ہے، بجھاتے اپنے گھر رہیں، کوئی عقل کا علاج کروا لو۔ خیر خائی کا جذبہ ضرور تمہارے اندر ہوگا، لیکن یہ بھی کوئی تقاضا ہے؟ ان کا ہر کتا ہر چوک میں بھونک رہا ہے، اور وہاں تم چپ ہو کہ بھونک لینے دو۔ تمہارا اپنا خلق ہے، ہم جانتے ہیں۔ تمہیں کوئی ایک آدھی گالی دے تم اس کو 10 دیتے ہو، تمہیں کوئی تماچا مارے تم اسے قتل کرتے ہو، یہ تمہارا اپنی جگہ خلق ہے، اور جہاں دین کو گالیاں مل رہی ہیں وہاں تم اخلاق سکھاتے ہو، الا ماشاءاللہ۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ عدالت صحابہ پہ حملہ ہو گیا ہے۔ وہ روافض تو شروع سے کر رہے ہیں، یہ جو نیا ٹولہ ہے اپنے آپ کو اپنے منہ سے سادات، یقیناً ان میں سچے سادات بھی ہوں گے، ہم سب کا انکار نہیں کرتے، مگر اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ سچو یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تمہاری زبانوں سے، تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے بیٹھے ہوئے صحابہ کی عدالت پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور اگر صحابہ عادل نہ رہیں تو قرآن سلامت نہیں رہتا۔ عدالت صحابہ پہ حملہ قرآن پہ حملہ ہے، اور وہ یہ سید جو مخصوص ٹولہ ہے یہ سارے کروا رہے ہیں۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، سید کی بڑی شان ہے، وہ جو مخصوص اہل بیت ہیں ان کی تو بہت بڑی ہے، آج کے سچے سید کی بھی بڑی شان ہے، مگر میں ایک بات بتاؤں، سید آج بھی نیا آ سکتا ہے مگر صحابی نہیں کوئی آ سکتا۔ اس کے پیچھے ہزاروں حکمتیں ہیں۔ نئے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی نیو سید گجر سے یا مراسی سے یا کسائی سے یا جلاہے سے نہیں، سچے سیدوں کے گھر حلال کا بیٹا سید آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم آخری صحابی کے وصال کے بعد اتنی صدیوں سے لے کر قیامت تک کوئی ایک صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو تمہیں پتہ ہی نہیں صحابی ہونے کی قیمت کیا ہے، صحابی ہونا مشکل کتنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا روافض یہود سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں سے بھی پوچھو نا کہ جو تمہارے پیغمبر کے اصحاب تھے وہ کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگوں کے اصحاب سے وہ خیر تھے۔ اور ان کمینوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کے جو اصحاب تھے، یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ شریر وہ تھے معاذ اللہ۔
ان سیدوں کو پتہ ہی نہیں. اور ابھی میں وہ پورا آپریشن کروں گا ناصر باغ والی تقریر کے فیکم کا کہ اس شخص نے کتنے ہزار محدثین کا مذاق اڑایا ہے اس تقریر کے اندر عرفان شاہ نے فیکم کا ترجمہ کرتے ہوئے. چلو پڑھا نہیں تھا تو کم از کم چپ تو رہے. تجھے نہ شروع بخاری کا پتہ ہے نہ شروع مسلم کا پتہ ہے. وہ مت ماری گئی تیری عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ اور ان سب بیہودہ کی جفیوں سے کہ تو فیکم کے ترجمے میں خیانت کر کے صحابہ پر حملہ کرنے لگا. پیر خانے کا ادب ہوتا ہے مگر یہ حافظ الحدیث کی تربیت ہے کہ پیر کا بیٹا بھی بگڑے تو خالص مرید وہ ہے جو آئینہ دکھائے. یہ بے ادبی نہیں، یہ اصلاح ہے. کل جب جہنم میں جوتے پڑیں گے تو پھر پتہ چلے گا کتنا اچھا تھا کہ ہمیں روک رہا تھا، ہم بات مان جاتے. اس بنیاد پر اس ظلم کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہاں ہیں ہمارے شیوخ الحدیث؟ کہاں ہیں ہمارے مدرسین؟ کہاں ہیں پیران طریقت؟ کہاں ہیں؟ الا ما شاء اللہ جو کر رہے ہیں کام مستثنا ہیں، مگر جو صرف منہ بند کر کے زمانے کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی باہر مت نکلنا، چوک میں تو ہر طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں، یہ پتھر مارنے والے ذرا ہٹ جائیں تو پھر ہم بھی نکلیں گے. وہی غازی صاحب کے مسئلے پر پھر آئیں گے. یہ تجربہ ہے. ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہم نوا نکلتی ہے. پھر کہیں گے ہم بالکل ساتھ تھے، ہم کیوں نہیں، ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. انشاءاللہ اہل سنت کا قافلہ بچے گا، منزل پہ پہنچے گا. مگر میں کارواں والوں کو جو کسی نامراد کی حیا میں بول نہیں رہے، انہیں گالی نہیں دعوت فکر ضرور دیتا ہوں کہ آؤ وقت ہے. کل وہ اس دنیا کا کل یا قیامت کا کل جب تم کہو گے کہ کیوں نہ ہمیں بھی ساتھ لے لیا، اس وقت ہمیں کیوں نہ جگایا، ہمیں بھی بلا لیتے، تو میں نہیں کہوں گا، زمانہ بولے گا، وقت بولے گا. گر تو نہیں تھا شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھوں کسی کی خاطر میں شبانہ. ہمارا کام اذان دینا ہے اور اذان دے رہے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ. اگر 10 آئیں یا 10,000 آئیں یا 10 لاکھ آئیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری اذان تو نہ روکو. روزانہ حکومت کے پاس جا کے شکایتیں لگاتے ہو، شکایتی ہو، مجھے تو کم از کم کربلا کی اذان دینے دو، مجھے تو حسینی اذان دینے دو. یہ ہے عملی حسینیت. یزیدوں کی گود میں بیٹھ کے ان نام کے ساتھ حسینی لکھاتے ہیں. یہ سرگودے میں اور آگے پیچھے کئی ایسے لوگ ہیں حسینی ہونے کے لیے. ابھی تو 10 سال پہلے حسینیت کا امتحان ہوا تھا غازی صاحب کے موقع پر. ان حسینیوں میں کوئی نظر آیا تھا؟ عجیب حسینی ہے. یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام. اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھو، تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ وقت رہا ہی نہیں کہ پردے پڑے ہوں اور مناظرے کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جائے. یہ تو جو بریلی شریف سے اب فتویٰ آیا، اس میں بھی میری حمایت میں انہوں نے لکھ کے کہا ہے جو اس کو توہین کہے، جو اشرف آصف جلالی نے کہا، وہ بندہ خود رافضی ہے. لیکن میں پھر بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں.
کیونکہ اگر ہدایت اس سے کسی کو ملتی ہے تو مل جائے. تو شاہ صاحب, سید منور شاہ صاحب کا چونکہ 6 تک کی ڈیڈ لائن تھی, اور ہم سیدوں کا ادب کرتے ہیں, تو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے. اب وہ سید صاحب آئیں, ہم اس میں جو ججز ہوں گے جن پر غیر جانبدار کا لفظ بولا گیا ہے وہ ہم متعین کر لیں گے, جو اس مسئلے میں غیر جانبدار ہوں, صحیح العقیدہ ویسے بھی ہوں اور اس مسئلے میں بھی غیر جانبدار ہوں, اگرچہ شیخ الحدیث نہ ہوں, اگرچہ پیر طریقت نہ ہوں, اگرچہ مفتی اعظم نہ ہوں, لیکن غیر جانبدار ہوں, ججز مقرر کر کے, یعنی اس سے کسی کو نکالنا مقصد نہیں, مطلب میں یہ کہوں کہ وہ عام بھی مل سکتے ہیں, ججز ڈھونڈنے سے کوئی بڑی شرائط نہیں ہے. تو شاہ صاحب میں لائیو کہہ رہا ہوں, تم نے پھر حالانکہ کتنی دیر پہلے آپ نے قدم اٹھایا اور مولانا مفتی محمد زاہد نعمانی جلالی صاحب اور پوری ٹیم آپ کے پاس پہنچی, اور آپ نے جو وعدہ کیا کہ کانکڑیچی سے مناظرہ ہوگا, مگر اس کے بعد آپ بھول گئے. لیکن ہم پھر بھی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں. مناظرہ لاہور میں ہوگا, داتا صاحب پہ اجازت لینا آپ کی ذمہ داری ہے, اور بندہ ناچیز خود مناظرہ کرے گا اسی شخص سے جس کا آپ نے نام لیا. میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا. اور شرائط باقی ججز جو ہیں ان کے لحاظ سے آپ تشریف لائیں, ججز کا تعین ہوگا اور ساتھ شرائط کا تعین ہوگا. پہلی بات یہ. دوسرا لائحہ عمل یہ ہے, یہ میرے ہاتھ میں جو فتویٰ ہے یہ بریلی شریف سے پہنچا ہے. سرور چشتی رسوائے زمانہ نے تو بھارت میں بیٹھ کر شرارت کی اور پھر یہاں آیا, وہ بھارتی ایجنسیوں کا ایجنٹ پاکستان میں آگ لگانے آیا, مگر امام احمد رضا بریلوی کا آستانہ دنیا میں نور پھیلانے والا ہے. وہاں نسل در نسل نور پھوٹتا رہا, فتاوی رضویہ ہو یا فتاوی مصطفیہ ہو یا فتاوی تاج الشریعہ ہو رحمت اللہ علیہم. لہذا اصل تو یہ چاہیے تھا کہ جب دین کے ایک ادنا سے محافظ نے محاذ جنگ پر نتھ ڈالی ہوئی تھی روافظ کو اور سازش کی گئی, تو پاکستان کے یہ خوابیدہ یا پوشیدہ نادیدہ مفتیان کرام شیوخ الحدیث کم از کم اتنی تو حمایت کر دیتے. یہ مانتے تھے کتاب میں جو ہے وہ آپ اس کے مطابق ہیں, لیکن عوام نہیں مانتے. تو پھر کتابیں کیا دریابرد کرنی ہیں؟ انہیں چاہیے تھا یہ اجلاس بلاتے, اس میں بحث کرواتے. چلو ان کے سامنے اگر میرا جرم بنتا تھا تو اجتماعی طور پر فتویٰ دیتے میرے خلاف, لیکن یہ سوئے رہے. کروڑوں سلام ہوں بریلی شریف کو, انہوں نے اس وقت بھی دور بیٹھ کے بھی فتویٰ دیا. اور پھر یہ جو اس شخص کی 21 گمراہیاں, رافضیت کی باتیں, شیطانی باتیں, کفریہ باتیں, اس پر بھی پاکستان کو چاہیے تھا کہ جہاں کا مسئلہ ہے یہ خود حل کرتے, ہمیں نہ بلاتے. یہ بڑے بڑے مدارس آخر کس مرض کا علاج ہیں؟ یہ بڑے بڑے پیر جو اس گروپ میں شامل نہیں, آخر یہ کس مرض کا علاج ہیں؟ جب صحابہ کی عدالت پہ حملہ ہو رہا ہے تو ان پر لازم نہیں آتا. جب عرفان مشہدی معذلہ صحابہ کو پاگل کہہ رہا ہے, علی اعلان ویڈیو ہے, تو ان پر کیا لازم نہیں آتا تھا کہ انہیں 1000 سہارے دے کہ تھوڑا سا زبان سے کوئی لفظ نکلوانا ہے؟ مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا. سلام ہو برطانیہ کی علماء کو, انہوں نے پھر پروسیس سے جیسے مسئلہ پوچھا جاتا ہے, جیسے اتمام حجت کیا جاتا ہے, ویسے کیا.
کچھ لوگوں کو یہاں یہ بھی درد ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں بھی فتویٰ آیا، فلاں کے بارے میں بھی فتویٰ آیا۔ کبھی استفتاء بھیجنے والوں نے خیانت کی، اگر ان میں سے کوئی بولا تو میں وہ پیش کر دوں گا استفتاء کہ جس میں لکھتے وقت اس شخص کا نام نہ لکھا، اور جب ادھر سے فتویٰ تکفیر شخصی کا نہیں مطلقاً تکفیر کا آیا تو یہاں انہوں نے خود اپنی طرف سے نام لکھ کر اس فتوے کو پھر لفافوں میں ڈال ڈال کے چوری چوری کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون تقسیم کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا بندے کے بچے بنو اور مرد کے بچے بنو، نام لکھ کے فتویٰ لو اور پریس کانفرنس کر کے پھر لوگوں کو بتاؤ کہ یہ فلاں شخص کی تکفیر ہو گئی ہے۔ اب کچھ ان کو بھی چنگونے لڑ رہے ہیں، تو اگر کوئی ان میں سے بولا تو میں ان کی ایسی تیسی کروں گا، وہ مجرم ہے فکر رضا کے۔ اور ایسے ہی دعوت اسلامی کا کوئی فتویٰ کہ اس بارے میں آیا، ارے اس فتوے میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیا وہ برقرار رہا؟ کیا اس کے سوالات عقیدے پر تھے؟ یہاں برطانیہ میں علماء نے کئی اجلاس کیے، ان سے رابطہ کیا، انہیں بلایا کہ ان باتوں کی وضاحت کرو، جواب دو، لیکن سرکار معظم کے مزاج پر کوئی بات آئی نہیں۔ کون پوچھ سکتا ہے مجھ کو؟ پھر انہوں نے گزر گئی ڈیڈ لائن تو بریلی شریف بھیجا استفتاء، پھر وقت گزرا، پھر بریلی شریف سے یہ فتویٰ صادر ہوا۔ اور میں اپنی بات کروں، حلفاً اس پورے پروسیس میں میں نے بریلی شریف میں سے کسی مفتی سے رابطہ نہیں کیا، کسی کو فون نہیں کیا، کسی کو فون کروایا بھی نہیں، خط بھی نہیں لکھا۔ انہوں نے غیر جانبدار طریقے سے آزادانہ وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں، جتنے آستانے ہیں بریلی شریف میں، اور جتنے مدارس ہیں اعلی حضرت کے جو فیض کے سرچشمے ہیں، سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا۔ تو میں پاکستان کے علماء سے اب دستبستہ گزارش کرتا ہوں، اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ یہ فتویٰ رائج ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہر مدرسہ، وہ چشتیہ ہو، وہ مہریہ ہو، وہ رضویہ ہو، وہ نعیمیہ ہو، جو بھی سنی دارالعلوم ہے، اس کے محتمم، ناظم اور اس کے مفتی صاحب سے بذریعہ ویڈیو ہم ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کروائیں گے۔ انکار کرنا ہے تو انکار کریں، تاکہ سند تو رہے ویڈیو میں، تصدیق کرنی ہے تو تصدیق کریں، لیکن اب دھاندلی نہیں ہوگی۔ اعلی حضرت کا کھا کھا کے نسل در نسل جب وہاں سے فتویٰ آیا ہے، یا تو یہ ہو فتوے میں کوئی سکم ہے، کوئی کمزوری ہے، یا فتویٰ اصول شریعت کے خلاف ہے، یا اکابر کے خلاف ہے، تو بات کرو اس پر۔ اگرچہ ادھر سے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا، لیکن میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، جس نے بریلی شریف کے آئے ہوئے فتوے پر مناظرہ کرنا ہو، جس نے سے مراد میں وہ نہیں لے جن ماؤ جم کے چٹے ہی نہیں تریڈیاں، جس نے سے مراد میں لے رہا ہوں کسی مستند جامعہ جو سال ہا سال سے ہزاروں شاگرد جنہوں نے تیار کیے، ان کا کوئی شیخ الحدیث صاحب، کسی مستند آستانے کے کوئی پیر صاحب اس فتویٰ کے مندرجات پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں تو میں مناظرہ کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ اہتمام ہم پورے ملک کا یہ کوسچن پیپر ہے، کسی پیر کو گونگا نہیں رہنے دیں گے، کسی مفتی کو خاموش نہیں رہنے دیں گے، اس کی خاموشی کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ تم سنیت اپنی بتانے کے لیے تو بریلی کا نام لیتے ہو، اور جب دین کی بات آئے تو پھر حویلی کا نام لیتے ہو۔ یہ سب کی آزمائش آ گئی ہے، اور یہ پریس کانفرنس کا دوسرا مقصد تھا
کہ اس فتوے کو پہنچانے میں خود مفتیان کرام رابطہ کریں، خود علماء کرام، خود خطباء، اور یہ جو چوچیاں ہیں نا خطیبوں میں، یہ باز آ جائیں۔ پڑھائی کے زمانے میں یہ شہزادے بدماشیاں کرتے رہے، چھوٹے چھوٹے، پڑھا کچھ نہیں، اور اب خطیب بن کے روزانہ جو ہے وہ ایک پھیری لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ اے واز فروشو، باز آ جاؤ۔ اگر تمہاری دین پر کوئی سچی خدمت کرے نظر آنا، ہم اسے نہیں روکتے، مگر دین فروشی تو نہ کرو۔ سب کو اس فتوے پہ دستخط کرنے ہوں گے، اور عرفان شاہ کو واپس آنا ہوگا اگر جنت جانا ہے تو۔ اگر پروگرام نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ضد کریں اس پر۔ آخر میں اب چونکہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ورنہ میں ایک ایک بات پر جو فتوے میں ادھر سے ایف آئی آر کاٹی گئی کہ یہ کفریہ کلمہ بولا، یہ رافضیوں والا بولا، یہ اس شخص نے شیطانی بات کی، یہ اس نے حرام قول کیا، وہ سب پڑھتا، لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ آخر میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ مذکورہ بالا امور میں متعدد کفریات ہیں اور باقی حرام و ناجائز، بلکہ رفض و دلالت کی افعال و اقوال ہیں۔ رفض جو میں رونا رو رہا ہوں، رفض کی اقوال ہیں، اور ساتھ اس شخص پر لازم و فرض ہے کہ اعلانیہ توبہ کرے، و تجدید ایمان اعلانیہ، و تجدید نکاح اعلانیہ۔ یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے۔ کسی کان کڑچی یا چبل چٹھی، سکھر کی یا نین کی، ان کی بات نہیں۔ یہ مرکز اہل حق کروڑوں مسلمانوں پر جن کا احسان ہے پوری دنیا میں، اعلی حضرت آستانے کا ہے، کان کڑچی اور چبل چٹھی کا نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ لکھا، یہ اپنے عقائد و اقوال و اعمال سب اہل سنت کے موافق کرے۔ یہ بندہ جس کا نام عرفان شاہ ہے، اور ساتھ ان کے بھائی کے بارے میں بھی فتویٰ لکھا ناصر باغ کی پچھلی تقریر پر، اور آئندہ دین و سنیت کو نقصان پہنچانے والے امور مردودہ سے باز رہے، اور باوجود اطلاع جو سامعین، مریدین وغیرہ ان امور قبیحہ و مردودہ کی جنہوں نے تائید کی یا راضی رہے۔ اب اس کے اندر جو آ رہے ہیں، خواہ وہ سید ہوں جو ہوں، سب پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے۔ توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کر لیں، یہ لازم کے حکم کے تحت یہ سب کچھ لکھا۔ ہمارے کچھ مرکزی اہل حق بھکی شریف کے وابستگان میں سے تذبذب کا شکار ہیں کہ سجادہ نشین صاحب نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ان پہ یہ فتویٰ پوچھنا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ تعلق ان کا اگر نہیں تو چیلیاں والے درس اور بھکی شریف درس کے اختلاف کی بنیاد پہ نہیں، لیکن اس پورے کام میں وہ قدم قدم شامل ہیں۔ ان کے مشترکہ گھر اجلاس ہوتے ہیں چچوں کے ساتھ، ان کے مشترکہ پروگرام ہوئے ہیں، اور وہ فتویٰ کفر جو نارووال میں ناریوں نے دیا تھا، سجادہ نشین صاحب کے بیٹے نے اس پہ دستخط کیے تھے، جس فتوے کے بارے میں بریلی شریف میں لکھا فتوے میں کہ جنہوں نے وہ فتویٰ دیا کفر ان کی طرف لوٹا، کانکڑچی کی طرف اور دستخط کرنے والوں کی طرف۔ تو لہذا سجادہ نشین صاحب، میں اگلے دن بھی بھکی شریف میں مرکز اہل حق بھکی شریف کی حافظ الحدیث چوک کی جامع مسجد جلالی رضوی اقلانی میں جمعے
مہینے کے اجتماع میں افکار رضا سیمینار میں یہ بات کہہ آیا ہوں، اعلانیہ ڈنکے کی چوٹ پر ساری برادریوں کے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے، بھکی شریف کے سارے پرانے فضلاء کے اکثر کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سجادہ نشین نے اگر بچنا ہے تو فوراً کلپ جاری کریں۔ کون سا؟ اس فتوے کی تائید کا۔ اور اگر انہوں نے منہ میں گھگنیاں ڈالی اور پہلے کی طرح نہ بولے تو فتویٰ بول جائے گا۔ شریعت کسی کے گھر کی نہیں، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ تو اس واسطے بھکی شریف کے جو وابستگان تذبذب میں ہیں وہ ان کو کہیں وہ اپنا اس موضوع پر بتائیں کہ وہ اس فتوے سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں، چونکہ ان کے وہ مؤید ہیں، جو باتیں ہوئیں وہ ان کے ساتھ ہیں اپنے چچاؤں کے۔ ہمارے سے انہوں نے لا تعلقی کی جو قیامت کے دن انہیں جواب دینا پڑے گا کہ جب حق پہ پہرے کا وقت آیا تو تم لا تعلقی کر گئے۔ لا تعلقی ایسوں سے کی جاتی ہے، لا تعلقی اس بھینسے سے کی جاتی ہے جو روافظ سے دستار کرواتا ہے ماموں۔ لا تعلقی ان سے کی جاتی ہے جو حافظ الحدیث کے مشن پر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہو، اس سے لا تعلقی نہیں کی جاتی۔ کو شرم کرنا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں یہ جی ادب نہیں کر رہے، کرواؤ تو کروں گا۔ کیا پہلے کیا دیتے تھے تم مجھے جب تمہیں اوپر بٹھا کے میں خود نیچے بیٹھ جاتا تھا؟ صرف گدے پہ نہیں، اس پہ جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کا دستار فضیلت کا جلسہ، ان کو کرسی پہ بٹھا کے میں خود ساتھ نیچے بیٹھ کر میری آئی کرسی میں نے خود واپس کرائی کہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھوں۔ اللہ بچائے ہم میں تکبر نہیں۔ کہتے ہیں عقلانے ادب نہیں کرتے۔ عقلانا اور شانہ تعلق جو ماضی سے ہے اسے رہنے دو۔ کاش کہ تم پوچھ سکتے ہوتے حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت اقدس سے، تمہیں پتہ چلتا کہ عقلانہ تقدس کتنا ہے، اور ملا حافظ الحدیث کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ مختصر سی ہماری پریس کانفرنس تھی جس میں جو بھی درد مند ہے وہ درد اپنا دیکھے کہ درد ہے کیا۔ اب لوگوں نے تو سوال ان سے کرنا ہی ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے سنیوں کو کہا کہ چچا اگر اس عقیدے پر ہو نا جو عبد القادر شاہ والا ہے یا فتنہ حویلیوں والا ہے، وہ فتنہ حویلیہ ایک ضرب لگی تو اب تک دھڑک 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 ہو رہی ہے۔ ابن فتنہ ناصر باغ میں آ کے پھر فتنہ پھیلا رہا تھا، اور تم الٹے بھی لٹک جاؤ، اشرف آصف جلالی کی ایک ضرب بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ میری ان باتوں کا جواب دو جو میں نے سیمینار کیا رد فتنہ حویلیہ، ورنہ ایسے دھوئیں کیا فائدہ ہے۔ تو یہ جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ان کا جلسہ سننا حرام ہے، اگر چچا ان کا مرید ہو تو چچا چھوڑ دو، اس مذہب پر جو ہو اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ اور اب جب وہ جفیاں اور ٹپیاں یہ دیکھتے ہیں تو غصہ تو ان کو آتا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھڑا کے، اس وقت اور دین تھا اب اور دین ہے، مرنے کے بعد کون توبہ کر گیا، اور جو زندہ ہے وہ کب باز آئے ہیں اپنے غلط عقیدوں سے۔ تو اس لیے بلب جل جانے کے بعد وہ میرے پاس میں بھی نہیں، اگلے بلب کہے نہیں یہ فلاں فلاں کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں دکھا تو دیے ہیں ننگے لیکن ان کو چھوڑ دو۔ اب اگلوں کا غصہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہر جگہ ان کو پکڑیں گے، ہر جگہ پوری دنیا میں، کیونکہ رضا سے غداری کر کے، مجدد سے عیاری کر کے، اور سب سے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے
عزت کو کیسے پائے گا؟ تو اس لیے دعوت فکر ہے، یہ لوگ باز آئیں، یہ لوگ توبہ کریں، جیسے بریلی شریف سے کہا گیا، اور باقی سب کے لیے ضروری ہے کہ بریلی شریف فتوے میں ہے کہ ان کی تقریر سننا حرام ہے۔ میں نے یقیناً دعوت تو قبول کر لی ہے سید منور حسین شاہ صاحب بخاری کی، میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، وہ 4 منزلہ والا نہیں، اس کو تو میں 80 کوڑے مرواؤں گا، حکومت سے مطالبہ ہے میرا، اور اسے ڈبل 80 لگیں گے۔ ایک تو اس نے جو درخواست دی میرے خلاف، اس نے لفظ خطاکار لکھ کے دی، اس کذاب نے، جبکہ خطاکار کا لفظ تو بولا نہیں گیا تھا۔ تو توہین سیدہ فاطمہ اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا الزام، کم از کم سزا اس کے 80 کوڑے ہے۔ اور دوسری حد قذف ان گالیوں کی، کیونکہ وہ منتظم تھا، اب اگرچہ ایک بار بھاگ گیا امریکہ، لیکن آئے گا۔ اور میرا مسلسل حکومت سے ہر پریس کانفرنس میں جو اس دوران میں نے کی اور بعد میں رہائی کے بعد یہ مطالبہ ہے، میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کا، انہیں میں کوڑے مرواؤں گا، اگرچہ کوڑے لگتے پگڑیاں پاؤں میں پڑیں یا اوپر رہیں۔ میں اس منور کی بات نہیں کر رہا، میں یہ سید منور حسین بخاری کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا یعنی دعوت قبول کر لی ہے۔ اب بریلی شریف فتوے کے وقت اگرچہ جب مناظر مقابل بولے مجھے کانوں میں روئی دینی پڑے، پھر بھی میں مناظرہ کروں گا کہ فتویٰ تو کہتا ہے اس کی بات سننا حرام ہے، لیکن ادھر چونکہ سید صاحب مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس واسطے مناظرے کا پیغام میں نے قبول کیا، اور تمام اہل سنت کے لیے یہ فتویٰ، اس پہ دستخط لازم ہیں رفض کا دروازہ روکنے کے لیے، نہ میرے لیے نہ بریلی شریف کے لیے، رفض کا دروازہ روکنے کے لیے جو اتنا تیزی سے پھیلایا گیا ہے۔ تو سارے حضرات اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔